اور सुन्न नबी दाऊद में हदीस मौजूद है। सुन्न नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 229 नंबर हदीस है। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जनाबत के अलावा कोई और हालत कुरान पढ़ने से माने नहीं होती थी। हां, जब आप पर गुस्ल फर्ज हो फिर आप कुरान नहीं पढ़ते थे। इसके अलावा कोई भी हालत हो, चाहे आपका वुजू हो या ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में कुरान पढ़ा करते थे। कुरान के लिए वुजू शर्त नहीं है जुबानी पढ़ने के लिए। और आजकल तो टच स्क्रीन मोबाइल आ गए हैं, पीडीएफ फॉर्म में कंप्यूटर पे आप कुरान खोल लें। मौलवियों के तो फतवों से भी बच गए आप, वैसे ही उसमें तो छूना भी नहीं होता, आप पढ़ते रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो छूने वाले मसला भी कोई क्लियर नहीं है, वो भी मैं बता देता हूं बाद में। बल आम हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान जुबानी पढ़ते थे बगैर वुजू के भी। सैयदना अली कहते हैं जब हालत जनाबत होती थी फिर आप नहीं पढ़ते थे। तो हालत जनाबत में कुरान नहीं पढ़ा जाता, और ये सिर्फ कुरान के लिए। बाकी जितने अज़कार हैं, सुबह शाम की दुआएं हैं, कुरान में भी जो दुआएं आई हैं वो दुआओं की नीयत से आप पढ़ सकते हैं। वो सही मुस्लिम में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 826 जनाबत वाले चैप्टर में कि अम्मा आयशा से जब यही पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र हर हाल में क्या किया करते थे, तो हजरत आयशा ने कहा कि कोई भी हालत हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे, चाहे आप हालत जनाबत हो या कोई और हालत हो, जिक्र नहीं छूटता था। यह हालत जनाबत जो है वो नमाज और कुरान पाक के हवाले से प्रोटोकॉल है। आम अज़कार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या दुरूद शरीफ या दुआएं, इनके लिए वुजू क्या, इंसान कोई शख्स बेगुस्ला भी हो वो कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस हालत में अल्लाह का जिक्र कर लिया करते थे। अब आ जाइए भाइयों कुरान पाक को छूने के एतबार से, इसके बारे में भी चूंकि वाज़े अहादीस मौजूद नहीं है। जब वाज़े अहादीस मौजूद नहीं होंगी फिर उलमा के फतवे होंगे, जब फतवे होंगे फिर दोनों तरफ होंगे। और वो जो कुरान की आयत सूरतुल वाक़िया की लेते हैं ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, आप देखें उस आयत को बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट वो कोट कर रहे होते हैं। वो आयत तो इस तरीके से है ही नहीं है। वो आयत है सूरह अल वाक़िया आयत नंबर 77 से लेकर 80 तक। अब आप खुद ही समझ लें इसका ये माना बनता है क्या? मौलवी धोखा देता है और कुरान के बाहर भी ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून ये आयत लिखी होती है। आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखें क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल वाक़िया आयत नंबर 77। इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक ये कुरान बड़ा अजमत वाला कुरान है, इज्जत वाला कुरान है। फी किताब मकनून, ये किताब लिखी हुई है उस किताब मकनून लोहे महफूज में। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और उस लोहे महफूज में इस कुरान को हाथ नहीं लगा सकते मगर पाकीज़ा लोग, यानी फरिश्ते। वो काफिर कहते थे ये कुरान जो है वो जिन्नात ने नाजिल किया है माज़अल्लाह हुजूर के ऊपर। अल्लाह ने फरमाया जिन्नात की तो पहुंच ही नहीं लोहे महफूज पे, वहां तो सिर्फ पाकीज़ा फरिश्ते चढ़ सकते हैं वहां तक। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये उतारा हुआ है रब्बुल आलमीन का। तो कॉन्टेक्स्ट ही बता रहा है क्या, फी किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये किताब नाजिल की हुई है रब्बुल आलमीन की तरफ से। तो ये बिल्कुल इसको इस तरह कहना है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको पाकीज़ा के अलावा कोई छू नहीं सकता। तो अगर कोई लेना भी है तो पाकीज़ा से मुराद यह है कि जुनबी शख्स नहीं होना चाहिए, बगैर वुजू वाला है तो उसमें कोई मामला नहीं। मैं इसमें बहरहाल दरमियान का मौकिफ रखता हूं दलाइल की रोशनी में। मेरे नजदीक यह है कि किताब और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में, चूंकि ये फतवा है इसमें कोई वाज़े कुरान और हदीस की आयात मौजूद नहीं, ना कोई हदीस मौजूद है, कि जिस शख्स ने कुरान पाक की तिलावत करनी है तो वो प्रोटोकॉल के साथ वुजू करके करे। कुरान को हाथ में पकड़ना है, जब जुबानी करनी है वो तो ठीक है, जब कुरान पकड़कर इसकी तिलावत की नीयत से इसे पकड़ता है तो वुजू का एहतमाम कर ले। अलबत्ता अगर कुरान सीखने के लिए पढ़ रहा है, यानी इसको समझ रहा है इसमें क्या लिखा है, तफसीर पढ़ रहा है उर्दू लिंग्विस्टिक, फिर वुजू के चक्कर में डालना है, यही तो मौलवियों ने कुरान से लोगों को दूर कर दिया है। कई लोग बेचारे बहाना करते हैं वो तो नमाज नहीं पढ़ते कि हमारा वुजू नहीं ठहरता। ठीक है, आप उनको कुरान में भी, ये तो किताब जिंदगी है भाई। कई बार ऐसा होता है मैं रात को उठता हूं ना तो सोचते सोचते एक दिमाग में कोई बात आती है ना, तो यकीन करें कोई बात आई दिमाग में, फिर मैं लेटता नहीं हूं, मैं उठ के फौरन कुरान पाक खोल के ना वो आयत कोई ज़हन में आ गई उसी टाइम देखता हूं। अब मैं अगर वुजू करने के लिए चला जाऊं तो कुरान पाक के साथ मेरा शगफ हो सकता है। ये मेरी किताब जिंदगी है, ये तो मेरे सराहने पड़ी होनी चाहिए, मेरी टेक्स्ट बुक है, जिसको कहते हैं ना इसको बगल में रखना है, हर वक्त अपने पास रखना है। आप देख लें वो जो जितने ये प्रीस्ट हैं इनके क्रिश्चियंस के, उन्होंने बाइबल जो है बगल में दबाई होती है हर वक्त, रेफरेंस के लिए कोट करते हैं। ये तो किताब जिंदगी है, आप वुजू के चक्कर में लोगों को डालेंगे इस हवाले से।
سمجھنے. ہاں آپ تلاوت کے لیے کرتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ کریں, لیکن اگر کوئی اس میں کے لیے بھی وضو کا اہتمام نہیں کرتا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, نہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر کسی کی گرفت کی جا سکتی ہے. البتہ اس حوالے سے میں ایک بات کر دوں, اکثر مولوی جو ہے وہ مسلمانوں کو کیا, وہ غیر مسلموں کو بھی قرآن نہیں پڑھنے دیتے, اور مولوی اتنا بیوقوف ہے اور ناسمجھ ہے, وہ کہتا ہے جی آپ نے غیر مسلم کو قرآن دینا نا تو قرآن کا ترجمہ دیں, قرآن نہ دیں. اندازہ کریں بھئی قرآن پاک کا ترجمہ صرف اکیلے چھاپنا یہ تو ہے ہی حرام, اس لیے کہ ترجمہ جو ہے وہ ایک عالم کی کوشش ہے, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, ٹیکسٹ میں غلطی نہیں ہو سکتی. قرآن کبھی بغیر عربی ٹیکسٹ کے نہیں چھاپنا چاہیے. آپ دیکھ لیں وہ سورہ لقمان کی آخری آیات میں آتا ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 6A میں بتایا, علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں علماء نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی, حالانکہ وہاں موجود ہی نہیں, جنس کا ذکر ہی نہیں ہے, صرف یہ ہے کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اور میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد ہے بدبخت ہے یا خوش بخت ہے, یہ کوئی دنیا کی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتی. لڑکا لڑکی کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. اب مولوی نے نیچے ترجمہ کر دیا ہے, وہ ہمارے گاٹے فٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو قرآن کا ٹیکسٹ محفوظ ہے, وہ مولوی کا ترجمہ ہے, قرآن نے کہا ہے کوئی نہیں جانتا. اور میں نے قرآن سے ثابت کیا, سورہ تغابن کی آیت ہے, هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, وہی تمہاری تخلیق کرتا ہے تو تم میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے کوئی مومن. پیدا کرنے والا تو ایک ہی ہے, کوئی اس کا منکر بن جاتا ہے اور کوئی مومن ہو جاتا ہے. یہ ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کہ یہ اب جو ہے وہ کیا بہت بڑا ولی اللہ بن کے نکلے گا, یا بہت بڑا گستاخ رسول بن کے نکلے گا, یا بہت بڑا مشرک نکلے گا, یا بہت بڑا مواحد بن کے نکلے گا, یہ کسی کو نہیں پتا. نار اور مادہ کی بات نہیں ہے, جنس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ترجمہ جو ہے وہ بہرحال انسانی کوشش ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ کئی ایک غلطیاں سامنے آ رہی ہیں علماء کے ترجموں کی. تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں, قرآن پاک عربی کے ساتھ. تو یہ جو کہتے ہیں غیر مسلم کو ترجمہ دیں, تو خدا کے لیے تو یہ تو قرآن پاک کے ساتھ آپ اس طرح ظلم کریں گے. اچھا پھر اگر یہ نہ سمجھیں تو الٹیمیٹ علاج کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پھکی. پھکی کے بغیر تو آزما نہیں آتا نا, جس کو میں اینٹی وینم اور لاجیکل آنسر کہتا ہوں فلسفیکل لینگویج میں. علم الکلام میں ہم اسے کہتے ہیں لاجیکل آنسر, منطق سے جواب دینا. پھکی پنجابی میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے کہ ان کو کہیں کہ اچھا پھر اس وقت دنیا میں 1,40,00,000 کرسچنز ایسے ہیں جو عربی لنگوسٹک جانتے ہیں. وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے نہیں ہیں, وہ عرب کے کرسچنز ہیں. 1,40,00,000 لوگ کوپٹک کرسچن ہیں بائی برتھ, نسل در نسل. 140,00,000 کرسچنز جو ہیں وہ بائی برتھ عربک لینگویج کے ہیں. ان کو آپ قرآن کا ترجمہ عربی میں دیں گے؟ تو اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو آپ تو قرآن پاک کی تعریف کرنے میں شامل ہو جائیں گے, آپ کافر ڈکلیئر ہو جائیں گے اگر قرآن کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو, کیونکہ یہ کتاب ہی عربی میں. ترجمہ تو تب کریں گے نا جب کتاب کسی اور لینگویج میں ہو. تو ان کو آپ عربی ترجمہ دیں گے, جو اللہ کی کتاب نازل کی وہ نہیں دیں گے جو معجزہ ہے. تو اب یہ مولوی یہ مسئلہ حل کرے نا ذرا کہ ان غیر مسلموں کو قرآن پاک کس زبان میں دینا ہے. تو یہ بالکل ظلم ہے. یہ پروٹوکول اس کے لیے ہے وضو یا غسل, وہ شخص جو اسلام کے دائرے میں آ چکا ہے. جو غیر مسلم ہے اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے, وہ یہ کتاب جس طرح بھی پڑھتا ہے اس کا جس طرح دل کرے یہ اس کو دیں. یہ کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ ہم اس کتاب کی بنیاد پر تو دعوت نبوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. یہی تو واحد معجزہ ہے, آپ نے یہ سنبھال کے رکھنا ہے. کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم قرآن مانتے تھے, مسلمان ہمیں دیتے نہیں تھے, ہم بڑے پریشان ہوتے تھے, ہم نے پھر نیٹ سے جو ہے سرچ کر کے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اسلام قبول کیا. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسا مولوی گھس گیا ہوا ہے. تو اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے جناب غیر مسلم کیا ہو, نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے گا. تو اڑے تو فتوے ویسے ہی آج کے دور ختم ہو چکے ہیں. تو قرآن پاک کے ترجمے تو اویلیبل ہے, مارکیٹ سے بھی جا کے خرید سکتے ہیں. کوئی پوچھتا تو نہیں ہاں جی مسلمان خریدنے آئے یا غیر مسلم. تو مولوی کے ہاتھ سے الحمدللہ جدید میڈیا کی برکت سے مولوی کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے. یہ بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے, کیونکہ اب اسلام کی نشت ثانیہ آغاز ہونا ہے تو مولویوں کے ہاتھ سے یہ معاملہ جو ہے وہ چھینا جائے گا, اور انٹلیکچوئل لوگ میدان عمل میں اتریں گے تو پھر ہی انشاءاللہ یہ دعوت حق عام ہوگی. بہرحال اس کتاب کا احترام اور ادب بہت ضروری ہے, ایک مسلمان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے. اس حوالے سے میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا یہاں پر. سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4449 نمبر حدیث ہے. قرآن حکیم کے ادب کے اعتبار سے بالکل صحیح سند کے ساتھ سنن نبی داؤد 4449. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے
یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کو اپنے مدرسے میں مدعو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے ایک تکیہ پیش کیا. وہ تکیہ اب آج بھی عرب کے کلچر میں یہ بڑی بڑی گدیاں اور تکیے رکھے جاتے ہیں اس پہ بیٹھنے کے لیے. ایک تو نا ٹیک لگانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے بھی بڑے والا تکیہ جو ہوتا ہے یہاں بھی چلتا ہے. ہمارے کے پی کے اندر تو کلچر میں یہ چیز ہے، وہاں تو ہوٹلوں پہ بھی تکیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے لوگ کھاتے ہیں، ان کے کلچر میں یہ چیز. تو تکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. سنن نبی داؤد 4449 نمبر حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ، تورات میں سے فیصلہ کیا جائے گا. زنا کے مقدمے کی رجم کی سزا کا ایشو تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ یہودی تورات لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو تکیے کے اوپر پروٹوکول کے ساتھ رکھا، تحریف شدہ تورات کو اتنی عزت دی اور کہا کہ میں اس تورات پر ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے پر بھی ایمان لایا. یہاں مولوی کہتا تھی تورات انجیل نہیں پڑھ سکتے، وہ جعلی روایت ایک پیش کرتے ہیں حضرت عمر والی کہ وہ تورات پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو گیا. بالکل جھوٹی حدیث ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ اے نبی سے کہو تورات لے کر آؤ، ایتونی بکتاب من قبل ھذا واثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی سے فرماؤ اگر سچے ہو تو اس کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ لے کر آؤ، یا کوئی علم کے آثار انبیاء کے آ رہے ہو ان سے مجھ سے بات کرو. فاتوا تورات، جاؤ تورات لے کر آؤ. سورہ ال عمران میں آتا ہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. تو قرآن تو کہتا ہے تورات لے کر آؤ، انجیل لے کر آؤ. ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ آج بھی تورات اور انجیل توحید کے اعتبار سے بالکل محفوظ ہے. اس میں ٹیمپر ہوئی ہیں چیزیں، توحید آج بھی محفوظ ہے. تبھی تو لوگ اس کو پڑھ کر قرآن کی طرف آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اتنی حفاظت ضرور ان کتابوں کی ہے کہ توحید اس میں محفوظ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو اس تکیے پر رکھا اور پھر آپ نے فیصلہ کیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن حکیم کو بھی کسی چیز پر رکھ کر پروٹوکول کے ساتھ اپنے سے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے. یہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے اتنی زیادہ ریلیں جو ہیں وہ خرید کر پلاسٹک کی رکھی ہوئی ہیں. یہ اس وقت 250 روپے کی تقریباً ایک آئی تھی، اب یہ 300-400 روپے کی ہوئی ہے. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ریل ضرور سامنے رکھی جائے. اس طرح ہمارے گھروں میں بھی بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ تکیے کے اوپر قرآن رکھ کے پڑھتی ہیں. بہرحال اس میں جو یہ مشہور ہے کہ تکیے پہ بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ آپ قرآن رکھ لیا گیا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے. ادھر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی پیٹھ سے نکال کے تو باہر نکالا، اس پہ تورات رکھ دی. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، نہ کوئی یہ تکیے پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بس صرف ہے قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیں کہ آپ سے اوپر والے لیول پہ وہ آ جائے، چاہے آپ تکیے پہ رکھ لیں، کسی ریل کے اوپر رکھ لیں، کسی بھی چیز کے اوپر، ڈیسک کے اوپر، ٹیبل کے اوپر. یہ پروٹوکول ہے. قرآن پاک کا احترام اس حوالے سے ضروری ہے.